بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین اما بعد۔ درس نمبر 236۔ آج کے سبق کا عنوان ہے کلمات شرط ان، اذا اور متی کا بیان۔ مصنف نے حروف عطف کا ذکر کیا، اس کے بعد پھر حروف جارہ کا ذکر کیا، پھر اسماء ظروف کا ذکر کیا۔ اب کلمات شرط کا ذکر کر رہے ہیں اور ان کے وہ مضامین بیان کرتے ہیں جو استنباط احکام میں اور اصول فقہ کے ساتھ اس کا تعلق ہے۔ اگرچہ یہ جو مضامین ہیں یہ صرف و نحو میں تفصیل کے ساتھ پڑھائے جاتے ہیں، لیکن ان کے وہ پہلو جس کا استنباط احکام سے تعلق ہے وہ بیان کرتے ہیں۔ فرماتے ہیں کلمات الشرط ان لشرط فقط فتدخل فی امر علی خطر الوجود فإن قال إن لم أطلقك فأنت طالق فالشرط وهو عدم الطلاق يتحقق عند الموت فيقع في آخر الحیات۔ کلمات شرط میں سے ایک ان ہے جو شرط کے لیے، صرف شرط کے لیے آتا ہے۔ آگے آ جائے گا اذا جو ہے وہ شرط کے لیے بھی آتا ہے اور ظرف کے لیے بھی آتا ہے، تو ان کے بارے میں فرمایا کہ یہ صرف شرط کے لیے آتا ہے اور یہ ایسے امر پر داخل ہوتا ہے جو خطر الوجود ہو، یعنی وہ ابھی وجود میں نہیں آیا ہو اور ابھی وجود میں آ رہا ہو، اس کے لیے ان کا لفظ استعمال۔ لہٰذا اس پر تفریع بیان کرتے ہیں فإن قال إن لم طلقك فأنت طالق، اگر میں نے تمہیں طلاق نہیں دی تو تجھے طلاق۔ تو یہاں شرط عدم طلاق ہے، یعنی اگر میں نے طلاق نہیں دی تو یہ موت کے وقت واقع ہوگی، لہٰذا آخری زندگی میں اس کو طلاق واقع ہو جائے گی۔ کسی شخص نے کہا إن لم أطلقك فأنت طالق، اگر میں نے تم کو طلاق نہیں دی تو تجھے طلاق۔ لہٰذا زندگی میں کسی بھی مرحلے میں اس کو اگر طلاق دی تو یہ طلاق پوری ہو جائے گی، اس کی شرط پوری ہو جائے گی۔ لیکن اگر اس نے طلاق نہیں دی تو چونکہ شرط پوری نہیں ہوئی لہذا خود بخود طلاق ہو جائے گی اور وہ موت کے وقت پتہ چلے گا کہ اس نے طلاق نہیں دی، کیونکہ زندگی کے ہر مرحلے میں اس بات کا امکان ہے کہ یہ طلاق دے۔ اور آگے فرماتے ہیں وَإِذَا عِنْدَ الْكُوفِيِّينَ يَجِيءُ لِلظَّرْفِ وَلِلشَّرْطِ نَحْوُ وَإِذَا يُحَاسُ الْحَيْسُ يُدْعَى جُنْدَبُ ونحو إذا تصبك حساسة فتجملي وعند البصريين حقيقة في الظرف وقد يجيء للشرط بلا سقوط معنى الظرف ودخوله في أمر كائن أو منتظر لا محالة۔ اذا کوفیین کے نزدیک یہ ظرف کے لیے آتا ہے اور شرط کے لیے، جیسے مثال دیتے ہیں وإذا يحاس الحيس يدعى جندب، اور جب حلوہ پکایا جاتا ہے تو جندب کو بلایا جاتا ہے، اور اسی طرح یہ مثال اور جب تمہیں کوئی تکلیف پہنچے تو تم خوبصورتی اختیار کرو۔ اور بصریین کے نزدیک یہ ظرف میں حقیقت ہے اور کبھی شرط کے لیے بھی آتا ہے، ظرف کے معنی کے ساکت ہونے کے بغیر۔ اور اذا ایسے امر پر داخل ہوتا ہے جو واقع ہو گیا ہو یا لا محالہ طور پر منتظر ہے، یعنی اس کا واقع ہونا یقینی ہے۔ بہرحال اذا کے بارے میں مصنف نے اختلاف ذکر کیا کہ ایک اذا میں کوفیین کا مسلک ہے اور ایک بصریین کا مسلک ہے۔ کوفیین کے نزدیک اذا ظرف اور شرط دونوں میں حقیقت ہوگا، یعنی بصریین کے نزدیک بھی اذا شرط کے لیے بھی آ سکتا ہے اور ظرف کے لیے بھی آ سکتا ہے، لیکن فرق یہ ہے کہ کوفیین کے نزدیک ظرف اور شرط جس میں بھی استعمال ہو دونوں میں حقیقت ہوگا، جبکہ بصریین کے نزدیک یہ حقیقت میں تو ظرف کے لیے ہے لیکن مجازاً یہ شرط کے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے۔ دو مثالیں دی ہے کہ بہرحال اذا کے بارے میں یعنی کبھی وہ شرط کے معنی میں استعمال ہوتا ہے اور کبھی وہ ظرف کے معنی میں استعمال ہوتا ہے، تو دو مثالیں دی ہے۔ ایک وإذا يحاس الحيس يدعى جندب، تو اس میں یہ ظرف کے لیے استعمال ہوا ہے، یعنی جب
حلوہ پکایا جاتا ہے تو جندب کو بلایا جاتا ہے. یہ مشہور شعر ہے. اس کا پہلا مصرع ہے وَإِذَا تَكُونُ كَرِيهَةٌ اُدْعَى لَهَا وَإِذَا يُحَاسُ الْحَيْسُ يُدْعَى جُنْدَبٌ. یعنی جب تکلیف آ پڑتی ہے تو مجھے بلایا جاتا ہے، اور جب حلوہ آتا ہے تو پھر جندب کو بلایا جاتا ہے. مطلب یہ ہے کہ یہ ایسے موقع پر یہ شعر پڑھا جاتا ہے کہ جب سختی کے لیے کسی بندے کو بلایا جاتا ہے، اور جب مزوں کے مرحلے آتے ہیں تو اس کو نہیں بلایا جاتا بلکہ دوسرے لوگوں کو بلایا جاتا ہے. تو اس سے اس کو گلہ ہوتا ہے کہ سختیوں کے لیے مجھے بلایا جاتا ہے اور آسانیوں کے لیے دوسرے کو بلایا جاتا ہے. تو ایسے موقع پر یہ شعر پڑھا جاتا ہے. تو اب اس میں دیکھ لیں اذا جو ہے یہاں ظرف کے معنی میں ہے، شرط کے معنی میں نہیں ہے. دوسری مثال انہوں نے دی ہے وَإِذَا تُصِبْكَ خَصَاصَةٌ فَتَجَمَّلِ. یہ پورا شعر ہے وَاسْتَغْنِ مَا أَغْنَاكَ رَبُّكَ بِالْغِنَى وَإِذَا تُصِبْكَ خَصَاصَةٌ فَتَجَمَّلِ. بہت ہی اچھا شعر ہے جس کا معنی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے جو تجھے استغنا دیا ہے اس کے ساتھ اپنے آپ کو مستغنی کر، اور جب تجھے تکلیف پہنچے یعنی فقر پہنچے تو بتکلف اپنے آپ کو مزین کر اور خوبصورت کر. اس شعر میں شاعر یہ کہنا چاہتا ہے کہ استغنا کی اور لوگوں کے سامنے اپنے فقر کے تذکرے کرنے سے مخاطب کو منع کرتا ہے، اور اس کو کہتا ہے کہ آپ اپنے آپ کو دوسرے کا محتاج نہ بناؤ اور استغنا کی صفت سے اپنے آپ کو مزین کرو. اس کے لیے کہتا ہے وَاسْتَغْنِ مَا أَغْنَاكَ رَبُّكَ بِالْغِنَى. یعنی اللہ تبارک و تعالی نے جو تجھے دیا ہے اس سے اپنے آپ کو اس پر یعنی اکتفا کرو اور اس کے ذریعے سے اپنے آپ کو مستغنی بناؤ، اور دوسرے سے مت مانگو یا دوسرے کی طرف آپ مت دیکھو. اور اگر پھر بھی آپ کو کوئی فقر پہنچے، تکلیف پہنچے اور ضرورت پڑ جائے تو پھر بھی دوسرے سے نہ مانگو، بلکہ اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو اپنے صبر کا عادی بناؤ اور صبر کرو، اور صبر کے ساتھ اپنے آپ کو مزین کرو. یا یہ معنی ہے، اور یا یہ معنی ہے کہ بتکلف اپنے آپ کو خوبصورت بناؤ، بتکلف اپنے آپ کو دوسروں کی نگاہ میں اچھا بناؤ، جیسے آپ مالدار ہے اور آپ کو کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے. یہ نہیں کہ اپنے آپ کو ایسی شکل والا بنائے کہ سامنے والے کو لگے کہ یہ بہت فقیر ہے اور اس کو ضرورت ہے. تو اب اس میں ہم دیکھ لیں یہاں شرط کے لیے ہے کہ اذا تصبک خصاصۃ فتجملی. تو تجمل یہ جو ہے اس کے لیے جواب شرط ہے اور یہ شرط ہے. یہ تو کوفیین کا مسلک ہے. کوفیین یہ کہتے ہیں کہ اذا جو ہے یہ ظرف کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، شرط کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، اور دونوں میں حقیقت ہے. یعنی کسی میں بھی یہ نہیں کہا جائے گا کہ یہ اس میں مجاز ہے، بلکہ دونوں میں یہ حقیقت ہے. بصرین کا مسلک یہ ہے کہ یہ ظرف میں حقیقت ہے، یعنی اذا کی اصل وضع وہ ظرف کے لیے ہے، البتہ یہ شرط کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، اور جب شرط کے لیے استعمال ہوگا تو اس وقت بھی ظرفیت کا معنی اس سے ساقط نہیں ہوگا، بلکہ ظرفیت کا معنی بھی اس میں موجود ہوگا. اور اس کے بعد آگے کہتے ہیں کہ اذا ایسے موقع پر استعمال ہوتا ہے کہ جو امر ہو چکا ہوتا ہے یا لامحالہ اس کا انتظار ہوتا ہے اور وہ آگے ہوگا. اس کے مقابلے میں ہم نے ان کے بارے میں بتایا تھا کہ ان ایسی جگہوں میں استعمال ہوتا ہے جو علی خطر الوجود ہو، یعنی جس کے وجود کا خطرہ ہو، یقینی طور پر وہ نہ ہو. تو بہرحال آج کے سبق میں ہم نے کلمات شرط میں سے ان اور اذا کے بارے میں بیان کیا کہ ان اور اذا یہ کلمات شرط ہے، شرط کے لیے استعمال ہوتا ہے. البتہ ان جو ہے یہ صرف شرط کے لیے استعمال ہوتا ہے اور ایسے امر پر داخل ہوتا ہے جس کا کہ وجود کا یعنی وجود میں آنے کا خطرہ ہو. اور اس کے بنسبت جو اذا ہے
یہ ظرف اور شرط دونوں کے لیے استعمال ہوتا ہے، یعنی صرف شرط کے لیے استعمال نہیں ہوتا بلکہ ظرف کے معنی بھی اس میں ہوتا ہے۔ پھر اس میں اختلاف تھا، کوفیین کے نزدیک یہ ظرف اور شرط دونوں کے معنی میں حقیقت ہوگا، اور بصریین کا مسلک یہ ہے کہ یہ ظرف میں حقیقت ہے، البتہ کبھی شرط میں استعمال ہوتا ہے، اور شرط میں جب استعمال ہوگا تو اس وقت بھی ظرف کا معنی اس میں موجود ہوگا، اور یہ ایسے موقع پر استعمال ہوتا ہے جو امر ہو گیا ہو یا اس کا انتظار لامحالہ طور پر ہو۔ انشاءاللہ اگلے سبق میں ہم متاع کے بارے میں بتائیں گے۔